ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئکن پر کلک کیجیے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔ مدحت رسول اللہ کی اور کر رہے جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی، کیا سمجھ پائے کوئی عظمت رسول اللہ کی؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو، ہم کس نام سے مشہور ہیں؟ جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو، اور جس کا سینہ ان کے نور پاک سے معمور ہو، سرخ رو ہو جاتا ہے ان کے عشق میں جو چور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ سبحان رسول اللہ کے، یا رسول اللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، نبی کے لیے بس۔ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جلسہ اس کا نام ہے جشن آمد رسول۔ بیان تو سننے کے لیے سب ریڈی ہے نا؟ بس میرے بیان کے لیے تھوڑا دماغ لگانا پڑتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ادھر سے پھر ایسے کر دیں گے، سنیں گے ادھر بھی انشاءاللہ۔ اس جلسے کا نام کیا ہے؟ جشن، اور دوسرا نام ہے جشن عید میلاد النبی۔ نبی کو تو سب جانتے ہی ہیں، نبی کون ہے؟ میلاد مانے ہوتا ہے پیدا ہونا۔ میلاد مانے، اب کیا ہوا؟ میلاد النبی، نبی کا پیدا ہونا۔ اب نبی کے پیدا ہونے پر خوشی کس کس کو ہے؟ سب کو ہے نا؟ اس خوشی کو عربی میں بولتے ہیں عید۔ کیا بولتے ہیں؟ اب عربی عبارت کیا ہوگی؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی۔ نبی کی وہی منانے تو بیٹھے ہیں نا؟ بے شک، نبی کی پیدائش کی خوشی منانے بیٹھے ہیں۔ آخر یہ خوشی منانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم خوشی منا رہے ہیں؟ کیا اس پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا اس سے حضور راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آخر ہم یہ خوشی کیوں منانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ غور سے سن رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ میں پہلے آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ امام احمد رضا کا وسیلہ ہے، بے شک بے شک، تاج الشریعہ سے مریدی کا صدقہ ہے۔ کسی دنیا دار کا دامن نہیں تھاما، ایسے تاج الشریعہ کا دامن تھاما ہے کہ جس نے دبئی کے سیٹھ کے 50 گرام سونے کو اس کے منہ پہ مار دیا تھا۔ واہ واہ، 50 گرام گولڈ۔ تاج الشریعہ نے فرمایا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں اس کا سونا بھی قبول نہیں ہے۔ واہ، ایسے امام کا دامن تھاما ہے الحمدللہ۔ ایک بار ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بس اب بیٹھے رہیے، اب میرے بیان کے بعد سامنے آئیے انشاءاللہ۔
بچوں کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں انشاءاللہ. سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ. کون سا؟ حضور کب پیدا ہوئے؟ پیر میں. سب سے افضل دن کون سا ہے؟ اور حضور جمعے میں پیدا کب ہوئے؟ سب سے افضل نبی، سب سے بڑا نبی. کتنا بڑا نبی؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ، لیکن حضور نے فرمایا کہ آدم بھی تب تک پیدا نہیں ہوا جب تک میرا نور اس کی پیشانی میں نہیں ڈالا گیا. اتنا بڑا نبی ہے، تاجدار دو عالم. سب سے افضل دن کون سا ہے؟ تو جمعے کے دن ہی پیدا ہونا چاہیے تھا نا حضور کو، لیکن نہیں، پیر کے دن پیدا. توجہ کریں، جو آ رہے ہیں آنے دیں، جو جا رہے ہیں جانے دیں. سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. کون سا؟ کیا رمضان میں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول. سوچنے کی بات ہے نا. ارے بھائی رونے کی آواز، یہ تو خوشی کا ماحول ہے، ہنسنے کی آواز آنی چاہیے. ہاں مسکراؤ، سنت ہے حضور کی. روتا تو وہ ہے کہ جو حضور کو مردہ مانتا ہے. ہم تو مانتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. واہ واہ واہ. بس ہمارے نزدیک تو حضور زندہ ہیں. اس پر اور بھی گفتگو کر سکتے، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک ہے آمد رسول. سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ لیکن رمضان میں حضور پیدا. افضل دن ہے تو رمضان میں پیدا ہونا چاہیے تھا نا. رمضان میں پیدا نہیں ہوئے، ربیع الاول. اور ربیع الاول کیسا مہینہ مانا جاتا تھا بھائی؟ آج تو ہم افضل مانتے ہیں، لیکن حضور کے آنے سے پہلے ربیع بولتے جس میں فصلیں اگائی جاتی تھی کھیتوں سے. تو اس مہینے کی کوئی فضیلت ایسے مہینے میں آئے جس مہینے کی کوئی فضیلت ہی نہیں تھی. بھائی اتنے بڑے نبی کو جمعے میں آنا چاہیے، اتنے بڑے نبی کو رمضان میں آنا چاہیے. عاشورہ بڑا اہم دن ہے، 10ویں محرم، اس دن بھی نہیں آئے. سب سے افضل امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. سب سے افضل قوم بنی اسرائیل. یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر احسان کرنے کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پورے جہان پر فضیلت بنی اسرائیل کو دی. لیکن یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں، بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں، لیکن حضور بنی اسرائیل میں. حضور آئے بنی ہاشم میں. کس میں؟ بنی، ارے بولیے نا، بنی ہاشم میں. کیوں؟ ارے اتنی افضل امت تھی، اس میں آنے چاہیے تھے نا. آپ کو 4-5 پوائنٹ دے رہا ہوں میں انشاءاللہ. ابھی 3 دے دیے ہیں نا. ہمارا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس اسرائیل میں. اور وہاں کی ہوا بھی بڑی اچھی ہے، فلسطین کی فضا بھی بڑی اچھی ہے. حضور وہاں نہیں آئے. کہاں آئے؟ مکہ، جس کو بنجر مانا جاتا ہے، پتھروں کی جگہ بنجر تھا، جہاں پر کوئی درخت بھی نہ تھا. حضرت ابراہیم کے طور بنجر جگہ پہ حضور تشریف لائے. بھائی آنا تھا تو بیت المقدس آتے، جہاں پر کئی ہزار نبیوں کی مزاریں ہیں بیت المقدس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی ہیں. وہاں نہیں آئے. کہاں آئے؟ مکہ میں. بولیے نا کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن کسی کے گھر پیدا نہیں ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ عبداللہ کے گھر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمنہ کے. سبحان اللہ. بے شک. ارے پوائنٹ پہ دھیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب سکون سے بیٹھو. میں سکون سے بیٹھا ہوں الحمدللہ، کیونکہ چیئر آپ نے اتنی اچھی رکھی ہے یہاں پہ، بہت اچھا سکون ہے اس میں. لیکن اس سے بھی بڑا سکون یہ ہے کہ اگر ہمیں کانٹوں پہ بھی کھڑا کر دو تو الحمدللہ حضور کا ہی چرچا کریں گے. بس یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ موٹی موٹی چیئرز رکھی ہیں، ورنہ تو
ہمیں اگر پتھروں میں بھی کھڑا کر کے بیان سنو تو انشاءاللہ وہاں بھی محمد محمد کی صدائیں نکلیں گی. تو جمعہ سارے دنوں میں افضل. حضور نہیں آئے، کب آئے؟ پیر میں. رمضان سارے مہینوں میں افضل. حضور نہیں آئے، کہاں آئے؟ ربیع عاشورہ میں نہیں آئے. فلسطین افضل جگہ، بیت المقدس نہیں آئے. حضور کے آنے سے پہلے مدینے کا کوئی وجود نہیں تھا. مکہ کا وجود تھا، مدینے کو کوئی جانتا بھی نہیں. بنجر تھا، یہاں تک کہ مدینے میں اگر کوئی ایک مہینہ بھی رہ لیتا تھا تو اس کو بیماری ہو جاتی تھی. وہ گلے گلے ہو جاتے ہیں نا، وہ اسکن انفیکشن ہو جاتا تھا. کوئی مدینہ شہر میں اگر ایک مہینہ بھی رہنے پہنچ جاتا تھا تو اس کو بیماریاں شروع ہو جاتی تھی. توجہ کریں. حضور نے پہلے مکہ کو پسند فرمایا اور پھر مدینے کو. بولو نا. بیت المقدس کو پسند نہ تو پیدا ہوئے اور نہ ہجرت کری. پیدا مکے میں ہوئے جو بنجر ہے، اور ہجرت مدینے میں کری جو بیماریوں کا گڑھ ہے، وہاں ہجرت کری. لیکن کیا کبھی کسی نے سنا کہ میرے رسول وہاں جا کر بیمار ہوئے؟ بلکہ یہ سنا ہوگا، حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی، حضور میرا بچہ گونگا ہے. گونگا جو بولتا نہیں ہے، 20 سال کا بچہ ہے. میرے رسول نے فرمایا بچے کو لے کے آ. عورت لائی. حضور نے یہ نہیں کہا یا اللہ اس کو شفا دے دے. حضور نے کہا اے بچے تو بول میں کون ہوں. بچے سے کہہ رہے، گونگے بچے سے، بچے تو بول میں کون ہوں. تو گونگے بچے نے کہا انت محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. واہ واہ، بہت. دنوں میں جمعہ افضل لیکن پیر کو پسند کیا. مہینوں میں رمضان افضل لیکن ربیع الاول کو پسند کیا. خاندانوں میں بنی اسرائیل افضل لیکن بنی ہاشم کو پسند کیا. شہروں میں فلسطین افضل لیکن مکہ اور پھر مدینہ کو پسند کیا. وجہ کیا تھی؟ بادشاہ بھی تھے لیکن غربت کو پسند کیا، بادشاہت نہیں پسند کی. وجہ یہ تھی اگر محمد رسول اللہ جمعے میں پیدا ہوتے تو کوئی سمجھتا کہ شاید ان کو فضیلت جمعے کی وجہ سے ملی ہے. اگر رمضان میں پیدا ہوتے تو کوئی سمجھتا ان کو فضیلت جو رمضان کی وجہ سے ملی ہے. اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تو کوئی سمجھتا کہ شاید ان کو فضیلت بنی اسرائیل کی وجہ سے ملی ہے. اگر عاشورہ کو پیدا ہوتے تو کوئی سمجھتا کہ شاید ان کو فضیلت عاشورہ کی وجہ سے ملی ہے. اگر فلسطین میں پیدا ہوتے تو کوئی سمجھتا ان کو فضیلت فلسطین کی وجہ سے ملی ہے. لیکن نہیں، نہ تو فلسطین کو پسند کیا ہے، نہ جمعے کو پسند کیا ہے، نہ رمضان کو پسند کیا ہے، نہ عاشورہ کو پسند کیا ہے. کسی کو پسند نہیں کیا، نہ بادشاہ کو پسند کیا، کیونکہ میرا خدا جانتا ہے میرا نبی کسی سے فضیلت لینے نہیں، فضیلت دینے آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. آمد رسول کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اب جمعہ افضل دن، لیکن ہمارے بزرگوں نے بتا دیا کہ جس دن حضور پیدا ہوئے وہ جمعے سے بھی افضل ہے. رمضان افضل دن، لیکن ابھی انہوں نے شعر پڑھا کہ اگر ربیع الاول تو نہیں آتا تو رمضان کہاں سے آتا. شاعر اسلام سلیم رضا مقبولی نے بڑی زبردست نعتیں پڑھی. تو اگر حضور ربیع الاول میں نہیں آتے تو کیا آج آپ اس کی آمد منا رہے ہوتے؟ تو میرا نبی تو انہیں فضیلت دیتا ہے جنہیں کوئی نہیں دیتا. بے شک بے شک. واہ واہ. مدینے میں بیماری پھیلتی تھی. آج آپ مدینے میں جائیے، میں خود گواہ ہوں. جب میں عمرے کو گیا اپنے والد صاحب کو لے کر، تو میرے والد صاحب کے پاؤں میں 1 مہینے سے چھالے ہو گئے تھے پاؤں میں. ان کو شوگر کی بیماری ہے. بڑا ایک چھالا بن گیا تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا.
آج ہم 5 بجے مدینہ میں پہنچے، حضور کے مزار پر گئے، قسم خدا کی بتا رہا ہوں، میرے والد صاحب حیران ہو گئے، حضور کے پاس پہنچے، رمضان کا مہینہ تھا، حضور کے پاس سے ہو کر کے پھر ہم اپنے واپس روم پہ آئے، سوئے، صبح کو اٹھ کر کے دیکھا تو والد صاحب کے پاؤں میں چھالا ہی موجود نہیں تھا۔ بیماری کے گڑھ کو شفا خانہ بنایا۔ اس لیے محمد رسول اللہ نے فلسطین کو نہیں مدینے کو پسند فرمایا۔ آج اسی آمد کا شکر منانے ہم بیٹھے ہیں۔ ارے ایک مہینے کو فضیلت ملی، اگر کسی انسان کو فضیلت آپ دے دیں تو آپ کا وہ پورے سال شکریہ ادا کرے گا کہ نہیں؟ آپ کسی کو 50,000 روپے قرضہ ادھار دے دیں تو ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولے گا۔ تو جس نبی نے پورے شہر مدینہ کو شفا خانہ بنایا ہو، بھلا دنیا احسان کیسے بھول سکتی ہے؟ آج اسی احسان کا شکر ادا کرنے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ میں نے آیت کی تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب کتاب تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں کتاب؟ ارے کتاب تو پتہ ہی ہے نا، 200 پیج 400 پیج کی کتاب، بک پستک۔ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نور سے مراد نبی ہے۔ نور سے مطلب قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مطلب نبی، نبی کو نور سے پکارا اللہ نے۔ ذرا غور سے سنیں، اور کتاب کو کتاب کہا۔ ارے ہمارے نبی ہے نا، تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ایک نبی آیا ہے اور ایک کتاب، ایسے بھی کہہ سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب۔ ارے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تمہارے پاس رسول آیا، تمہارے پاس نبی آیا، تمہارے پاس محمد آیا، نہیں، کیا کہا؟ نور۔ کیا کہا؟ اسٹیج والے علماء ذرا گفتگو نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ کیا کہا حضور کو؟ نور۔ قد جاءکم من اللہ، من اللہ مانے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ جا مانے آیا، کون؟ نور، اور ایک کتاب۔ نور اور ایک، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نبی بھی کہہ سکتا تھا، حبیب بھی کہہ سکتا تھا، رسول بھی کہہ سکتا تھا، محمد بھی کہہ سکتا تھا کہ میری طرف سے تمہاری طرف ایک نبی آیا، محمد آیا، رسول، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نور ہی کیوں کہا؟ توجہ، نور ہی کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے نور کہنے کی؟ سارے مفسر ابن کثیر تک کہتا ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے یہاں کوئی شخص آیا مہمان، آپ اس سے پوچھیں گے کون ہو؟ کیا پوچھیں گے؟ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ یہی تو 3 سوال ہوں گے نا۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو ان تینوں باتوں کا جواب اللہ نے آیت میں دیا ہے۔ کون ہو؟ نور۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں آئے ہو؟ کتاب مبین، ایک کتاب لے کر۔ کیا لے کر؟ کتاب لے کر۔ تو سوال یہ ہے کہ نور ہی کیوں کہا خدا نے اپنے رب کو؟ میرا نبی تو اگر ان کو نور نہیں کہا جاتا تب بھی نور ہے۔ ہر جگہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ہر جگہ کہا اے نبی، اے رسول، اے نبی، اے رسول، لیکن یہاں نور، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتاؤ، نبی کو تو سب مانتے ہیں، رسول کو تو سب مانتے ہیں، اور نور کو بھی سب مانتے ہیں۔ نبی اور رسول کا ذکر ہر جگہ، اے نبی اٹھو دین کی تبلیغ کرو، اے رسول اٹھو دین کی تبلیغ کرو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، سارے القاب رب نے دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، بہرحال اللہ نے سب کچھ کہا۔ یہاں نور فرمانے کی وجہ رب نے
बताई। अरे हर जगह मैंने अपने हबीब को हबीब कहा, नबी कहा, मोहम्मद कहा, रसूल कहा, हर जगह कहा। ऑर्डर है, हुक्म है, सुन्नती अदा करवाओ, इस्लाम फैलाओ, हर जगह नबी कहा। लेकिन चूंकि नूर के साथ किताब है और किताब के साथ नूर है और ये लाइट भी नूर है, क्योंकि अगर कोई किताब पढ़ना चाहे तो कभी भी बिना नूर के नहीं पढ़ सकता। बिना नूर के नहीं पढ़ सकता। आप अंधेरे में किताब पढ़ सकते हैं क्या? आप डार्कनेस में किताब पढ़ सकते हैं क्या? अरे लोगों ने वहाबियों ने, राफिजियों ने, खारजियों ने, मुतज़िलियों ने नबी को नबी मानकर किताब पढ़ा, गुमराह हो गए, और हमने नूर मान के पढ़ा तो हिदायत पर आ गए हैं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किताब को कभी बिना नूर के नहीं पढ़ा जा सकता। यहां मेरे मुस्तफा को नूर फरमाया गया है। आज उसी किताब और नूर की आमद का शुक्र हम मनाने बैठे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यह एहसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा, कुरान मजीद को? गुमराह हुए कि नहीं? बहुत सारे। उन्होंने नबी माना, हुजूर को रसूल माना, लेकिन नूर तो उसने माना जिसने ये लिखा तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सदा नूर का। बेशक नूर बाकी नबी सब ने माना, रसूल सब ने माना, और उसी के अंडरलाइन किताब पढ़ी तो गुमराह हुए हैं। लेकिन जैसे नूर में पढ़ी वो कभी गुमराह नहीं हुआ। इसी का शुक्र हम अदा करने बैठे। या अल्लाह, तूने बदतरीन कौमों से बचाकर इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाया है। वाह, गौसो ख्वाजा का चाहने वाला बनाया है। पंडित जी उठे, एक पंडित जी गांव में, गौर से सुन रहे हैं, उन्होंने अपना लोटा, वो जो जग होता है ना इस्तिंजा करने का, उसको साबुन से धोया, पानी लेके जंगल में गए पेशाब करने और फिर इस्तिंजा करने। एक पंडित जी थे, हिंदू। जैसे ही वो पेशाब करने के लिए बैठे तो उनके सामने से एक विधवा औरत गुजरी। कौन? विधवा, जिसका शौहर मर जाता है, जिसका शौहर मर जाता है। वो गुजरी, पंडित जी एकदम उठ गए, पेशाब नहीं किया, उठ गए। अब पता नहीं अल्लाह जाने कितनी हिम्मत करके उठे होंगे। पेशाब को बैठने के बाद फिर कोई उठता है, वो उठे। पीछे से मौलवी साहब खड़े थे, आलिम साहब। उन्होंने कहा पंडित जी आप क्यों उठ गए? उन्होंने कहा ये विधवा औरत जा रही है ना, इसने मेरा रास्ता खराब कर दिया, क्योंकि विधवा को उनके मजहब में बुरा माना जाता है। जिस औरत का शौहर मर गया उसको अरे इसने मेरा रास्ता खराब कर दिया। तो मौलवी साहब बोले कि तेरा धर्म मजबूत है कि ये विधवा ज्यादा मजबूत है? तेरा धर्म इतना कमजोर है कि विधवा ने खराब कर दिया। अब ये बताइए कि उस औरत को बुरा समझा तो जुल्म हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना, जुल्म हुआ कि नहीं? अब इस औरत की अगर कोई जाके मदद कर दे तो कितना उसका शुक्र अदा करेगी? बोलो। जिस जमाने में विधवा को बुरा कहा जाए और वहां कोई मोमिन जाके उस विधवा की मदद कर दे तो वो शुक्र अदा करेगी कि नहीं? सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं भूलेगी कि पूरा जमाना मुझे बुरा कहता रहा, पूरा जमाना मुझे लानतें करता रहा। ऐ शख्स तूने विधवा की मदद कर दी। जब ये सारे मामले, यहां तक कि किसी का शौहर मर गया तो उस औरत को 1 साल तक कैद करके रखा जाता है, रास्तों में गधे पर बैठाकर घुमाया जाता था विधवा को। और विधवा उसको कहते हैं जिसका एक शौहर मरा, जिसका
تو جب اس کا ایک شوہر مرا تو کتنی بڑی لعنتی ہو گئی, 2 مریں گے تو اور بڑی ہو جائے گی, اور 3 مریں گے تو اور بڑی لعنتی ہو جائے گی. جب یہ سارے عقائد نظریات اس دنیا میں جنم لے رہے تھے, پیدا ہو رہے تھے, آج سے 1400 سال پہلے جب یہ سارے نظریے پھیل رہے تھے, ودوا کی عزت نہیں, ودوا کو دیکھ کر پیشاب کرتے سے اٹھ جاؤ اور استنجا بھی کرنا بھول جاؤ, ودوا کی وجہ سے پیشاب ہی مت کرو, دنیا میں رہنا چھوڑ دو, ودوا کو بھگاؤ, گاؤں سے بھگاؤ, اسے نہ دیکھو. ودوا کو دیکھو گے تو روزی ختم ہو جائے گی, برکت ختم ہو جائے گی, نحوست آ جائے گی, بیماری ہو جائے گی. یہ سب جب نظریات جنم لے رہے تھے تو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں قدم رکھا ہے, اور قدم رکھنے کے بعد جب میرے حبیب کی عمر شریف ظاہری طور پر جب 20 سال کی ہوئی ہے تو میرے مصطفیٰ نے جب اس نظریے کو دیکھا اور نظریے کو دیکھ کر کے پرکھا تو دیکھا کہ کوئی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے, کوئی ودوا کو برا کہہ رہا ہے, تو میرے نبی نے کہا اب میں کنواری سے شادی نہیں کروں گا, میں جوان سے شادی نہیں کروں گا. یہ نظریے ختم کرنے کے لیے میں سب سے پہلے خدیجہ جیسی ودوا سے ہی شادی کروں گا. واہ واہ واہ, خدیجہ جیسی ودوا سے شادی کروں گا تاکہ یہ نظریات ختم ہو جائے, تاکہ یہ معاملات ختم ہو جائے, خیالات ختم ہو جائے, ودوا کی بے عزتی ختم ہو جائے. میرے نبی نے ایک شوہر والے انتقال والی نہیں, 2 نہیں, 3 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا حضرت خدیجہ کے. میرے نبی نے حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا, میرے نبی نے قبول فرما لیا اور بتا دیا میں رحمت للجسم نہیں ہوں, میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. بہت عمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. اب مت اٹھنا استنجا کرنے کے بجائے. آج یہ نظریہ ختم کرنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, بہت عمدہ, بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی اور سنیں گے تھوڑا, آپ تو پوری رات سنیں گے, میں سناتا رہوں گا, لیکن مجھے ابھی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اب جتنا سنا رہا ہوں اس کو سنو غور سے. آج کل حضور کی اوپر انگلیاں بہت اٹھ رہی ہے. مکہ دل کا پکا, بڑا پکا, کوئی کتنا بھی سخت دل ہو آپ میں سے, روز قتل کرتا ہو, روز شرابیں پیتا ہو, بیڑی پیتا ہو, لوگوں کو مارتا ہو, لیکن اس کے سامنے اس کی بیٹی کا چرچا کر دو تو وہ بھی نرم ہو جاتا. ہوتا ہے کیا نہیں؟ بیٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. لیکن میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا. کس کو سنائیں کہ نہیں؟ بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا, یہاں تک کہ 10 سال کی خوبصورت لڑکی کو زندہ گڈھے میں دفن کر دیا. اللہ, اور اتنا ہی نہیں, ابھی اور سنو, 4-5 دن میں اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو پھر ایک چور اس گڈھے کو کھودتا تھا, پھر اس کے زیورات کو چراتا تھا, کہ کوئی بدبخت اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ زنا بھی کرتا تھا. ایسا ظلم کسی جانور پر نہیں, کسی بزرگ پر نہیں, کسی جنات پر نہیں, کسی درخت پر نہیں, کسی پتھر پر نہیں, ایک خوبصورت لڑکی پر. اس پر اب آپ اندازہ لگائیے, ادھر توجہ, ادھر آپ اندازہ لگائیے کہ باپ کھڑے ہو کر کے گڑھا کھود رہا ہے اور بیٹی اس کے پاس کھڑی ہے, اور بیٹی پوچھ رہی ہے کہ میرے باپ تو گڑھا کیوں کھود رہا ہے؟ تو باپ کہتا ہے کہ ویسے ہی کھود رہا ہوں. تو بیٹی کہتی ہے میرے باپ آپ تھک گئے ہوں گے, لائیے میں آپ کی مدد کرا دیتا ہوں. اس کے باوجود بھی اس باپ کا دل نرم نہیں ہوا. اب اندازہ لگائیے کتنے پکے دل کے لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, لیکن جب رحیم و کریم نبی تشریف لائے, رحیم و کریم حبیب تشریف لایا,
लोग लड़कियों को गलत समझते थे, बुरा समझते थे। लड़का पैदा हुआ, लड्डू भी, बताशे भी, पता नहीं उस वक्त बताशे थे कि नहीं थे, बहरहाल मीठा, स्वीट, दावतें, लाइटिंग, सजावटें, शुमुए कसीरा, हदीस के अल्फाज है शुमुए कसीरा, बहुत ज्यादा रोशनी। लड़के के पैदा होने पर खुशियां, ढोल बज रहे हैं, दावतें खिलाई जा रही। देखिए लड़की पैदा हो रही है तो दादी का मुंह भी, दादा का मुंह, चाचा, लेकिन माँ एक खुश है, माँ बाप भी खुश है। माँ भी, क्योंकि माँ बाप को तो पता होता है ना हमारा बेटा है, ये बेटी, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। दुनिया कहे काला काला, माँ कहे मेरा घर उजाला। कितना ही काला लड़का हो, कितना ही काला, लेकिन माँ के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। 10 लड़कियां भी पैदा हो जाएं तो माँ कभी उनसे बेजार नहीं हो सकती। सबके मुंह घुस गए, सड़ गए, माँ बाप खुश हैं। लड़कियों को बुरा समझा जा रहा है, लड़कियों की इज्जत खत्म हो रही है, औरतों की इज्जत पामाल की जा रही है। मेरा हबीब तशरीफ लाया, सुभान अल्लाह, मेरा हबीब तशरीफ लाया। तशरीफ लाकर मेरे हबीब ने सारे माहौल को देखा, मंजर को देखा। मेरे हबीब ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मुझे लड़कियां भी दे, मुझे लड़के भी दे। मेरे हबीब के 4 लड़कियां पैदा हुई। कितनी? 4 लड़कियां पैदा हुई। हजरत फातिमा है, हजरत ज़ैनब है, हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसूम है। 3 लड़के पैदा हुए। कितने? 3 लड़के पैदा हुए। हजरत कासिम है, हजरत इब्राहिम है, हजरत अब्दुल्ला है, और ये सब इब्न मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये सब हुजूर के बेटे और बेटियां हैं। 7 बच्चे। कितने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से ये बात भी पता चल गई कि 7 का आदत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही पसंद है। आज करते ना 7, 9, 11, तो ये आदत हुजूर को भी पसंद है। इसका मतलब यही हुआ 7 बच्चे पैदा हुए, लड़कियां भी हुई, लड़के भी हुए। लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए। किसी की उम्र 6 महीने है, इंतकाल। किसी की उम्र 1 साल है, इंतकाल। किसी की उम्र 1.5 साल है, इंतकाल। मैंने आलमे तसव्वुर में अपने रसूल से पूछा, मैंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी 4 लड़कियां हैं, 4 शहजादियां हैं, खातूने जन्नत हैं, हजरत ज़ैनब हैं, उम्मे कुलसूम हैं, हजरत रुकैया हैं, इनका इंतकाल नहीं हुआ, आपके 3 लड़कों का इंतकाल हो गया। हुजूर ऐसा क्यों हुआ? जबकि नस्ल तो लड़कों से चलती है, लड़कियों से नहीं चलती है। मेरे हबीब ने आलमे तसव्वुर में जवाब दिया, अरे सुनो सुनो, लड़कियों की जब इज्जत खत्म की जा रही थी, जब लड़कियों की इज्जत पामाल की जा रही थी, मैंने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह मैं इस मामले को खत्म करना चाहता हूँ, लड़कियों की इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ, औरतों की इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे रब ने पूछा, हबीब बोल कैसे बढ़ाएगा, कैसे बताएगा, कैसे लोगों को नरम करेगा, कैसे इनके पत्थर दिल को मोम बनाएगा? तो मेरे हबीब ने दुआ की, या अल्लाह सबकी नस्ल, या अल्लाह सबकी नस्ल लड़कों से चलेगी और तेरे हबीब की नस्ल फातिमा ज़हरा से चलेगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न मिलादे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हुजूर आए, सुभान अल्लाह। अरे आने की तो खुशी मनाने बैठे हो ना। हुजूर आए, अल्लाह करे हमारी मजलिस में भी आए। और हुजूर जरा ये नमामे शरीफ वालों को भी देख लें, टोपी वालों को देख लें। या रसूल अल्लाह आपकी नालैन तो ना मिली, नक्शा ही लगा लिया। हुजूर इस मोहब्बत को वैसे तो देख रहे हैं मदीना शरीफ से, लेकिन हुजूर देख भी लें और अपने आप को दिखा भी दें। हुजूर आए, लड़कियों की इज्जत बची कि नहीं? आज उसी नेमत का शुक्र अदा करने हम बैठे हैं। बिल्ले हल्ली में कहाँ बैठे हैं? बिल्ले हल्ली, बिल्ले हल्ली होता है थोड़ा मसला मसाइल। नहीं, मुझे बिल्ले हल्ली बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह।
میں پچھلے سال آیا تھا گئے سال، تو یہ نوجوان جو بیٹھے نا کمیٹی والے، میں نے یہاں بیان کیا، پھر یہ خون باغی پہنچے میرا بیان سننے، پھر یہ نلور بھی پہنچے، ماشاءاللہ بڑی محبت کی ہیں سارے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی 3 لڑکیوں کو پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، اس کی جنت کی ضمانت محمد لیتا۔ ہندوستان میں اگر کسی ہندو آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، اس کو بولتے تھے ستی پرتھا۔ کیونکہ میں تو وید پڑھتا ہوں، پران پڑھتا ہوں، مہا بھارت کا میں مطالعہ کرتا ہوں، اسمرتیاں پڑھتا ہوں، منو اسمرتی، وشدھ منو اسمرتی، پراشر اسمرتی، 20 طریقے کی اسمرتی ہیں، 18 پران ہیں، 4 وید ہیں، 108 اپنشد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل۔ حضرت نے تشریف بھی رکھ لی ماشاءاللہ۔ اب یہ ایک زبردست مقرر حضرت مفتی غلام جیلانی ازہری بھی تشریف لانے والے ہیں، بڑے زبردست مقرر ہیں، بے شک۔ میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، بہت اچھا بولتا ہے ماشاءاللہ۔ تو حضور تشریف لائے، حضور نے لڑکیوں کو عزت کو بچانا شروع کیا۔ ادھر توجہ، ایک بار درود پاک پڑھ رہے بلند آواز سے، اللہم صلی مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ جلسے میں، خاص کر عید میلاد کے جلسے میں، بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے حضور آئے ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پستی ہی رکھیے انشاءاللہ۔ توجہ کریں، زور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے لبیک یا رسول اللہ، بس نیچے کر لیجئے ماشاءاللہ۔ تو ہندوستان میں عورتوں کو اپنے مردہ شوہر کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ آج کسی نے دیکھا عورت کو جلتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھو، کسی آریہ کی خدمت نہیں، کسی پنڈت کی خدمت نہیں، کسی سادھو کی خدمت نہیں۔ مکہ میں زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا اور ہندوستان میں مردہ شوہر کے ساتھ عورتوں کو جلنا یہ عام تھا۔ لیکن بنڈے ہلڈی کے مسلمانوں سنو، میرا آخری تقریر کا وقت ہے، سنو، میرے مصطفیٰ کا سورج، میرے حبیب کا سورج، میرے خدا کا سورج مصطفیٰ کی شکل میں جب مکہ میں آیا تو زندہ لڑکیوں کا دفن ہونا بند۔ واہ واہ، توجہ توجہ توجہ، میرے رب کا سورج، سورج کیسا تھا جس میں کرنیں بھی ہوتی ہیں، میرے رب کا سورج مکے میں آیا تو زندہ لڑکیوں کا دفن ہونا بند، اور جب اس سورج کی ایک کرن اجمیر میں پڑی اور اجمیر میں خواجہ پیدا ہوئے تو ہندوستان میں عورتوں کا جلنا بند ہو گیا۔ واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میلاد النبی، میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، بہت۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔